نور صاحب کے کمرے کی عقب میں ایک کھڑکی کھلتی تھی۔ کھڑکی کے حد پار ایک وسیع اور سرسبز شاداب کشادہ قبرستان تھا، جس کا نام جنت فردوس تھا۔ یہاں ہر طرف رنگ برنگے پھول اپنی بہار دکھاتے تھے۔ موتیا، مونگرا، چنبیلی، مروا، رات کی رانی، دن کے راجے کی بھینی بھینی خوشبو، قبروں پر پڑے تازہ گلاب، تازہ قبروں سے امڑتی کافوری خوشبو، لوبان کی، اگربتیوں کی مہک اور گیلی مٹی کی سوندھی خوشبو کے ساتھ مدغم ہو کر فضا میں ایک پراسرار اور لطیف سا سحر طاری کر دیتی تھی۔ سکوت میں اجل دکھائی دیتا تھا۔ ان خوشبوؤں سے نور صاحب کا کمرہ ہر وقت معطر رہتا۔ زمین پر گویا جنت کا سگما ہوتا۔ نور صاحب روزانہ فجر کے بعد یہ کھڑکی کھولتے اور پھر ذکر و اذکار کا اور چاشت کی نماز کے بعد سورج کی تمازت محسوس ہوتے ہی کھڑکی بند اور پردے گرا دیتے تھے۔ پھر یہ کھڑکی سر شام ہی کھلتی۔ نور صاحب کی اوائل عمری ہی سے ایک تمنا تھی کہ ان کا ایک چھوٹا سا خوبصورت سا گھر ہو، گھر کے وسط میں ایک علیحدہ کمرہ ہو، کمرے کے عقب کی کھڑکی خوبصورت باغ میں کھلتی ہو، مگر زندگی کاروباری جھمیلوں سے گزرتی چلی گئی، فرصت ہی نہ ملی۔ جوانی میں جو کمایا وہ خرچ کر دیا۔ پھر اسی دوران 4 بچیوں کی اللہ تعالیٰ نے خوش اسلوبی سے شادیاں کروا دیں۔ بچے پڑھ لکھ کر برسر روزگار ہو گئے۔ شباب اپنا جوبن بتا کر رخصت ہو چکا تو پیرانہ سالی دروازہ کھڑکھڑانے لگی، مگر کھڑکی والے گھر کی آرزو دل ہی دل میں جوان ہو رہی تھی، بلکہ مچلنے لگی تھی۔ جو کچھ پس انداز کیا تھا اتنا نہ تھا کہ اپنے خوابوں کا مسکن تعمیر کر سکیں، جو اپنے دامن میں وسیع باغ بھی رکھتا ہو۔ ایک شب دونوں میاں بیوی اسی جوڑ توڑ میں مصروف تھے کہ ان کا بڑا بیٹا ڈاکٹر فخر، جو کہ شہر کا مشہور کارڈیولوجسٹ تھا، کمرے میں داخل ہوا۔ فخر اپنے بابا کا فخر تھا، ان کی امیدوں کا مرکز اور تمناؤں کا محور۔ فخر بہت ہی سعادت مند اور فرما بردار بیٹا تھا، اپنے ماں باپ کی خوشی میں ہی اپنی خوشی ڈھونڈتا۔ اس کو اپنے بابا کے سپنے پورا کرنے کی فکر دامن گیر رہتی تھی۔ فخر نے کچھ دیر اپنے بابا کے ہلکے ہلکے ٹانگیں دبائیں اور پھر بتایا کہ میرا دوست اپنا گھر بیچ کر انگلینڈ شفٹ ہو رہا ہے۔ قیمت بہت ہی مناسب ہے، اللہ نے چاہا تو بآسانی انتظام ہو جائے گا، ادائیگی کے لیے مہلت بھی مل جائے گی، دوست کو کوئی جلدی نہیں ہے۔ مکان بالکل ایسا لگتا ہے جیسے بابا کی تخلیق کو حقیقت کا روپ دے دیا گیا ہو۔ بس ذرا سا مسئلہ ہے، وہ آپ چل کر خود دیکھ لیں۔ فخر کچھ کہتے کہتے رک سا گیا۔ نور صاحب کی تو جیسے دل کی مراد پوری ہوتی نظر آئی۔ بیٹے کا ماتھا چوما اور اسے گلے لگا لیا۔ اگلے دن پوری فیملی گھر دیکھنے کے لیے گئی۔ گھر کیا تھا؟ بالکل نور صاحب کا سپنا حقیقت کا روپ دھارے کھڑا تھا۔ سب چیزیں بالکل پرفیکٹ تھیں۔ علیحدہ کمرہ، کمرے میں عقبی کھڑکی، کھڑکی میں سے جھانکتا سرسبز شاداب جنت نظیر باغ، مگر جو بات بالکل غیر متوقع تھی وہ تھا باغ سے جڑا قبرستان۔ بس یہ ملحقہ قبرستان قطع اضافی تھا، جو سپنوں میں بھی کبھی شامل نہ رہا تھا۔ یہی وہ بات تھی جو فخر نے گول کر دی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر نور صاحب کو ایک دم جھٹکا تو لگا، مگر لبے بام فقط وہ ہاتھ کے فاصلے پر چھوڑنا بھی گوارا نہ تھا۔ بیگم نے دبے لفظوں میں خوف کا احساس دلایا، مگر نور صاحب فیصلہ کر چکے تھے۔ یوں سمجھیں کہ ایک نئی دنیا نور صاحب کی منتظر تھی۔ بابا کلندر کہتے ہیں کہ جس چیز کو ہم موت کہتے ہیں
اسی میں بھی ایک وسیع دنیا آباد ہے۔ اس دنیا میں بھی زندگی اپنے تمام رنگوں کے ساتھ حرکت میں ہے۔ ہم نے چونکہ اس کو خوف کی علامت بنا دیا ہے، اسی لیے اندھیرے میں روشن یہ دنیا ہم پر منکشف نہیں ہوتی۔ لیکن ایسے واقعات اکثر و بیشتر پیش آتے رہتے ہیں جب کشور ظلمات کے مناظر کے ادراک کا احساس ہونے لگتا ہے۔ نور صاحب کے اندر بھی یہ احساس جنم لینے والا تھا۔ چند ہی دنوں میں ضروری مرمت رنگ و روغن کروا کر وہ سب نئے مکان میں منتقل ہو گئے۔ نئے مکان میں منتقلی کے بعد اگلے دن انہوں نے قرآن خوانی کا اہتمام کر رکھا تھا۔ فخر نے قریبی مسجد سے طلباء کو قرآن خوانی کے لیے مدعو کرنا چاہا تو معلوم ہوا کہ یہاں صرف مسجد ہے، مدرسہ نہیں۔ 25-30 سال پہلے ایک قاری صاحب نے مدرسہ بنایا ہوا تھا، مگر لینڈ مافیا نے اسے ملیا میٹ کر دیا تھا۔ قاری صاحب اور ان کے کئی شاگرد بلڈوزر کی زد میں آ کر شہید ہو گئے تھے۔ حیرت انگیز طور پر ان کی قبریں بھی اچانک ہی معدوم ہو گئی تھیں۔ خیر، گھر والوں نے طے کیا کہ فیملی اور دوست احباب ہی مل جل کر قرآن خوانی کر لیں گے۔ عصر تا عشاء کا وقت طے ہو گیا۔ عصر کے وقت سے کچھ دیر پہلے نور صاحب اپنے کمرے میں اپنی تیاریوں میں مصروف تھے۔ سفید لباس زیب تن کیا، عطر لگایا جو ان کی ہمشیرہ خاص طور پر ان کے لیے بازار جنت بقیع سے لائی تھیں۔ خوشبوؤں سے بس سایہ ہی تھا کہ اچانک ان کا گول مٹول سا لاڈلا پوتا تیمور کمرے میں آ گیا۔ اس نے کمرے کی عقبی کھڑکی چھٹ سے کھول دی اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ کھڑکی کھلتے ہی پورا کمرہ گلاب اور موتیے کی خوشبو سے مہکنے لگا۔ نور صاحب نے لاڈلے پوتے کو پیار بھری نظروں سے دیکھا، مگر وہ تو کسی اور ہی دنیا میں مگن تھا۔ اس کی گول مٹول آنکھیں پورے کمرے کا طواف کر رہی تھیں۔ اچانک کہنے لگا، دادا جان وہ دیکھیں، موٹا سا بچہ مجھے دیکھ کر کتنا خوش ہو رہا ہے۔ اس کو اندر بلا لیں، میرا دوست بنے گا، میں اس کے ساتھ کھیلوں گا۔ دادا یہ دیکھیں اس بچی کو، یہ میرے ٹوئے سے کھیل رہی ہے۔ نور صاحب نے حیرت سے کھڑکی کے پار دیکھا، کمرے میں نظریں دوڑائیں، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ ابھی وہ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھے کہ تیمور نے ایک اور دھماکہ کر دیا۔ دادا جان وہ دیکھیں، بوڑھے قاری صاحب اور بہت سے ننھے ننھے طالب علم سفید ٹوپی اور سفید کپڑے پہنے سپارے ہاتھوں میں لیے ہمارے گھر کی طرف آ رہے ہیں۔ نور صاحب کچھ نہ دیکھتے ہوئے بھی بہت کچھ سمجھ گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ بچے معصوم ہوتے ہیں، ان کے اور پاکیزہ روحوں کے درمیان حجاب کے پردے حائل نہیں ہوتے۔ تیمور کو تو پیار سے بہلا بسلا کر زبردستی اندر دادی کے پاس بھیج دیا، مگر خود کسی گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ اسی دوران عصر کا وقت ہو چکا تھا۔ نماز کی ادائیگی کے فوری بعد کسی انجانے خیال سے فخر کو بلایا اور چند ضروری ہدایات دیں جو اس نے پوری توجہ اور ادب سے سنی۔ فخر نے 2 دیگیں قورمہ بریانی کی مزید آرڈر کر دیں، ساتھ میں مٹھائیاں، گلاب جامن، رسگلے، چمچم، کلاکند اضافی آرڈر کر دیں۔ لوبان کی اگربتیاں منگوا کر گھر میں سلگا دیں۔ کچھ ہی دیر میں گھر میں لوبان کے ساتھ ساتھ کافور اور تازہ گلاب کے پتیوں کی انجانی مدھر خوشبو بھی خود بخود مہکنے لگی۔ گھر بھر میں ایک انہونی سی چہل پہل محسوس ہو رہی تھی، جبکہ مہمانوں کی آمد تو ابھی شروع بھی نہیں ہوئی تھی۔ آگست کے عالم حبس میں بھی عجیب ٹھنڈک سی نور صاحب کے وجود میں اترتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ قرآن خوانی جاری تھی کہ یکدم بجلی چلی گئی، سناٹا طاری ہو گیا۔
سناٹے میں ہلکی سی آہٹ ہوئی، دھیرے سے مرکزی دروازہ کھلا، سفید براق لباس اور سرخ عمامہ میں ملبوس ایک انتہائی نورانی شکل و صورت کے بزرگ اندر داخل ہوئے۔ ایک نور کا سہالہ ان کے ارد گرد طواف کر رہا تھا۔ بجلی گئی ہوئی تھی، مگر اچانک فانوس پوری آب و تاب سے روشن ہو گیا، جیسے اچانک 440 واٹ کا ہائی وولٹیج آ گیا ہو۔ یہ دیکھ کر نور صاحب کو حیرت کے جھٹکے لگ رہے تھے، مگر انہوں نے خود پر قابو کر رکھا تھا۔ بزرگ نے عربی لہن میں تلاوت شروع کر دی۔ لہجہ ایسا شیریں تھا کہ ماحول پر ایک پرکیف وجد طاری ہو گیا۔ وقت جیسے تھم سا گیا۔ حضرت نے گل و گہر لہجے میں دعا فرمائی۔ جب شہداء کی مغفرت کی خصوصی دعا ہوئی تو ہلکی ہلکی سسکیوں سے کمرہ گونجنے لگا۔ اسی دوران میں مغرب کی اذان کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ بزرگ یکدم اٹھ کر جانے لگے۔ ان کے اٹھتے ہی ایسا محسوس ہوا جیسے فضا میں ارتعاش سا پیدا ہو گیا ہو۔ نور صاحب بے اختیار مصافحے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ حضرت نے مسکرا کر مصافحہ کر لیا۔ ان کی نظروں کی گہرائی اور ہاتھوں کی یک ٹھنڈک نور صاحب کو اپنی ریڑھ کی ہڈی سے ہوتی ہوئی روح تک اترتی محسوس ہوئی۔ نور صاحب کی نگاہیں عین اسی لمحے وہاں موجود جمعہ خان کی نظروں سے چار ہوئیں۔ ان میں عجیب الجھن سی دکھائی دی، جیسے نظر اندازی کرنا ممکن ہی نہ تھا۔ نماز فجر کے بعد جب نور صاحب چہل قدمی کے لیے قبرستان کی طرف کو نکلے تو جمعہ خان دبے دبے قدموں ان کے پیچھے آ گئے۔ جمعہ خان بوڑھا بلوچ گورکن تھا، جو چند ہی دنوں میں نور صاحب کا پکا دوست بن گیا۔ جمعہ خان نے دھیرے سے بتایا کہ جو بزرگ کل شام آپ کے گھر تشریف لائے تھے وہ وہی قاری صاحب تھے جو 20-25 سال پہلے مدرسہ چلاتے تھے اور شہید ہو گئے تھے۔ نور صاحب کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہونے لگی۔ قرآن پاک میں سورہ آل عمران کی آیت ذہن کے نہاں خالوں میں جگمگانے لگی۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ان کو مردہ ہرگز گمان نہ کرو، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور انہیں روزی مل رہی ہے۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ باغیچے کی کھڑکی کا سپنا انہیں کسی اور ہی دنیا سے جوڑ چکا ہے۔ اس جوڑ میں نور صاحب خود، تیمور اور جمعہ خان ان کے ساتھی تھے۔ پھر تو یہ روز کا معمول بن گیا۔ چھوٹے موٹے واقعات ان کی زندگی کا حصہ بنتے چلے گئے۔ ہر جمعرات کو گھر میں روح پرور محفل کا انعقاد ہونے لگا، جس کی خاص بات یہ تھی کہ جب پورے علاقے کی بجلی بند ہوتی، نور صاحب کا گھر بقائے نور بنا ہوتا۔ نئے گھر میں منتقل ہوئے 5 ہی ماہ گزرے تھے کہ اچانک ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے نور صاحب کی زندگی کو یکسر بدل ڈالا۔ دسمبر کی سرد اور اندھیری رات تھی۔ ایسی سرد راتیں کراچی والوں کے نصیب میں کم ہی آتی ہیں۔ نور صاحب لاف اوڑھے سو رہے تھے۔ سونے سے پہلے ان کا معمول تھا کہ آیت الکرسی پڑھتے اور کھڑکی کے چٹخنی لگانا نہ بھولتے۔ اس روز بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ رات کے آخری پہر نور صاحب کو کمرے میں تپش سی محسوس ہوئی، جیسے کہیں آگ جل رہی ہو۔ وہ گرمی سے پسینے میں شرابور ہو گئے۔ لاف اتار دیا، اٹھ کر پنکھا چلانے کی ہمت ہوئی نہ ہی جسم میں سکت تھی۔ لیٹے لیٹے استغفار کا ورد کرتے رہے۔ کھڑکی روشن تھی، جیسے قریب ہی لاوا جل رہا ہو۔ آہ و وقا کی ہولناک آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ پلنگ ہلتا محسوس ہو رہا تھا۔ خوف سے دم نکلا جا رہا تھا کہ اسی خوف کے عالم میں
کہیں دور سے آذان کی صدا بلند ہوئی۔ یکدم گرمی جیسے فنا ہو گئی، موسم ویسے ہی یک بستہ ہو گیا جیسے اس کو ہونا چاہیے تھا۔ نور صاحب فوراً کلمہ استغفار پڑھ کر اٹھ بیٹھے۔ بے ساختہ ان کی نظر کھڑکی پر پڑی جو چوپٹ کھلی تھی۔ سرد موسم میں بھی ماتھے پر پسینے آ گئے۔ وضو کر کے قبرستان میں بنی کچی سی مسجد میں نماز کے لیے جا پہنچے۔ نماز کے بعد ذکر و اذکار سے فارغ ہوئے تو جمعہ خان سلام کے لیے آگے بڑھا۔ اس کے سپاٹ جھریوں زدہ چہرے پر وحشت خوف کے سائے لرزاں تھے۔ چہل قدمی کے دوران وہ نور صاحب کے کمرے کی کھڑکی کی طرف ایک تازہ قبر پر پہنچ کر ٹھہر گیا۔ تازہ قبر پر دراڑیں ایسی پڑی تھیں جیسے حال ہی میں زلزلہ سا بھونچال آیا ہو۔ حاجی صاحب، یہ میت کل پرائیویٹ ہاسپٹل والے لائے تھے۔ یہ کسی معتدی بیماری کا مریض تھا۔ گھر والوں نے تجہیز و تکفین میں شریک ہونے سے صاف انکار کر دیا۔ ہاسپٹل کا عملہ بھی اپنی جان چھڑا کر بھاگ گیا۔ جنازہ بھی نہیں ہوا۔ جاتے جاتے عملہ کا ڈرائیور بات کر رہا تھا کہ یہ راجہ شاہد کی میت ہے۔ راجہ شاہد کا نام سن کر نور صاحب چونکے، ماضی کی کسی گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ ماضی، حال اور مستقبل الگ الگ نہیں ہیں، بلکہ مختلف کیفیات کا نام ہے جو وقتاً فوقتاً انسان پر طاری ہو جاتی ہیں۔ راجہ صاحب ایک پراپرٹی ٹائکون تھا۔ وہ نور صاحب کے بچپن کا دوست رہا تھا، مگر کینہ پرور، مکار اور احسان فراموش شخص ثابت ہوا۔ اس نے نور صاحب کی وفاداری، نرم گفتاری اور اندھے اعتماد کا ناجائز فائدہ اٹھایا، اور ایک موقع پر تو نور صاحب کی تمام جائیداد اور کاروبار پر بھی قابض ہو گیا، جس کے باعث نور صاحب طویل عرصہ سخت مالی مصائب سے دوچار رہے تھے۔ بیواؤں، یتیموں کی جائیداد پر قبضہ کرنا راجہ کا محبوب مشغلہ تھا۔ آہیں، بددعائیں، سسکیاں سب ان کے لیے بے معنی تھیں۔ راجہ کا ایک ہی تکیہ کلام تھا جو وہ لوگوں پر اپنی خدا خوفی کا بھرم قائم رکھنے کے لیے بولتا۔ راجہ کا ایک ہی تکیہ کلام تھا جو وہ لوگوں پر اپنی خدا خوفی کا بھرم قائم کرنے کے لیے بولتا۔ مجھے اپنی قبر میں بھی جانا ہے۔ کہتا تو وہ سچ تھا، مگر حق کو دل سے مانتا نہ تھا، جس کا انجام نور صاحب نے رات اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا۔ ان کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ جمعہ خان کے ساتھ مل کر فاتح خوانی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور ایک سرسبز ٹہنی قبر میں پیوست کر دی۔ جاتے جاتے ہلکے سے قبر کے سرہانے جا کر بولے کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، اللہ بھی تمہیں معاف کر دے۔ انہوں نے سوچا شاید اس طرح کچھ اس کے عذاب میں تخفیف ہو جائے۔ نور صاحب کے دماغ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جگمگا رہا تھا، جب قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ نور صاحب کے کمرے کی عقبی کھڑکی اب شب بھر کھلی رہتی ہے، کیونکہ مستقبل میں اس دنیا اور ایسی بے شمار دوسری دنیاؤں کے اسرار و رموز اسی کھڑکی کے رستے نور صاحب پر آشکار ہونے تھے۔